میں سب سے پہلے تو حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو ٹائم دیا۔ وہ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ نشہرہ سے ہے، لیکن آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی؟ آپ کا جو ہے نا ایک لفظ ہے مشہور، بڑا بہت زیادہ توجہ، یہ تو سمجھیں کہ جہاں آپ کا نام لیا جائے تو فوراً ذہن میں یہ لفظ آتا ہے نا۔ تو یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ کا تقیہ کلام ابھی بیانات میں بنا ہے یا شروع سے تھا؟ ایک سوال ہے کہ اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے جب کوئی مشہور ہو جاتا ہے، چاہے سوشل میڈیا پر ہو، الیکٹرانک میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر، یا ان کے فالوور زیادہ ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر علماء کی میں بات کرنا چاہوں گا، پھر شادیوں کی طرف بڑھتے ہیں، تو کیا آپ نے صرف ایک شادی کی ہے یا زیادہ شادیاں ہیں اس کے علاوہ، یا زیادہ شادیوں کا ارادہ ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، میں حافظ محمد تنویر اور آج میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی عظیم شخصیت کے ساتھ۔ جی ہاں، میں سب سے پہلے تو حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو ٹائم دیا۔ وہ تو یہاں بیان کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن انہوں نے یہاں پر جو ہے میں نے ان سے گزارش کی اور انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود اور سفر کی تھکاوٹ کے باوجود انہوں نے جو ہے ٹائم دیا، تو میں مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میرا نہ تو پیج کوئی اتنا بڑا ہے، نہ چینل اتنا بڑا ہے کہ میں مفتی صاحب کا جو ہے نا انٹرویو کر سکوں، لیکن بلا شبہ مفتی صاحب کا جو ہے نا انٹرویو سمجھ لیں کہ یہ وہ جیسے کوئی لوگ کرتے ہیں نا کوئی کام، اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی چیز جو ہے نا اس کی پروڈکٹ کی جو ہے نا مشہوری ہو جائے، تو یہ سمجھ لیں کہ مفتی صاحب کا انٹرویو یہ ہمارے پیج کی مشہوری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب سے میں مختصر وقت میں، کیونکہ مفتی صاحب کے پاس وقت کم ہے، اس لیے ایک دو سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں لاہور میں، جی بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ حافظ تنویر صاحب، عقیدت و محبت کا اظہار آپ نے کیا، جی جی شکریہ، احترامات۔ جی مجھ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ نشہرہ سے ہے، لیکن آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی؟ مختصر سا تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں۔ اصل میں تقریباً اکثر انٹرویو میں یہ سوال کئی بار ساتھیوں نے پوچھا، جی بہرحال آپ کی بھی خواہش ہے، جی جی میرا تعلق نوشہرہ میں رہائش پذیر ہوں، سوابی میں، جی ٹوپئی کے ساتھ مینی میں، جی جی وہاں پر میرا وہ جائے پیدائش، اور پھر عصری تعلیم بھی حاصل کیا، اور دیوبند پاکستان، دیوبند ثانی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک، ان سے میں نے فراغت حاصل کی اور دور حدیث وہاں سے کیا، جتنے علوم تھے وہ ہمارے مادر علم اور مرکز ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مدارس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم حقانیہ کو دن دگنی رات چدنی ترقی عطا فرمائے۔ اچھا مجھ سب یہ مختلف جگہوں پر ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں میں چند دن قبل بھی آپ کا ایک بیان سن رہا تھا، اس میں آپ نے ایک بڑی اچھی بتائی، جیسے آپ کا جو ہے نا ایک لفظ ہے مشہور، بڑا بہت زیادہ توجہ، یہ تو سمجھیں کہ جہاں آپ کا نام لیا جائے تو فوراً ذہن میں یہ لفظ آتا ہے نا۔ تو یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ کا تقیہ کلام ابھی بیانات میں بنا ہے یا شروع سے تھا، یا یہ کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ اصل میں شروع سے تھا، لیکن سوشل میڈیا سے تعلق نہیں تھا، جی جی اور توجہ تو ایسی چیز ہے کہ ہر کسی کو ضرورت ہے، خوراک میں توجہ، عبادت میں توجہ، اور تصوف میں توجہ مستقل باب ہے۔ جن لوگوں کا تعلق طریقت سے ہو، سلوک سے ہو، تصوف سے، ان میں مستقل یہ باب ہے۔ ہر کسی کو توجہ کی ضرورت ہے کہ خوراک میں بھی توجہ، ڈرائیونگ میں بھی توجہ ہو، اور ڈیوٹی میں بھی توجہ ہو، شادی والے پیار میں بھی توجہ ہو، تو ہر چیز میں توجہ کی ضرورت ہے۔ ایسا کوئی کام ہی نہیں جو توجہ کے بغیر ہو جائے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو کیا مفتی صاحب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ جو بیانات ہیں، بیانات میں ایک تو شعلہ بیانی ہوتی ہے، ایک یہ توجہ کا لفظ ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ کے بیان میں نے یہ چیز بہت محسوس کی کہ ماشاءاللہ آپ نا تربیت کی طرف جو ہے نا لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ جیسے آپ تو خاص طور پر بچوں سے جو ہے یہ حلف لیتے ہیں کہ آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ اپنے والدین کو یہ کہیں گے کہ ہم سے سگریٹ نہ منگواؤ، تاکہ اگر آپ سگریٹ پئیں گے تو ہم چرس پینے والے بن جائیں گے۔ تو یہ مطلب یہ کس طرح یہ ذہنیت ہے، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے یا یہ کس طرح اس بات کی طرف آپ یہ نہیں آئے؟ اصل میں اپنے مستقبل اچھا بنانے کے لیے اوروں کے مستقبل کا سوچ کرنا چاہیے۔ جی جی اپنے لیے سب جیتے ہیں، بالکل، اپنے لیے سب جیتے ہیں، اوروں کے لیے جینا سیکھو۔ بالکل ہم دوسروں کے اولاد اور مستقبل کی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی بنا دیں گے۔ بالکل اور معاشرے کی اصلاح ضروری ہے۔ عموماً ہمارے جتنے خطبہ ہیں الحمدللہ سارے اچھے ہیں، بعض اوقات اختلافات کو چھیڑتے ہیں یا وغیرہ معمولی باتوں پر
الحمد میں بیان میں اس سے کنارہ کش اس کو ٹچ ہی نہیں کرتا. اصلاح معاشرہ ضروری ہے کہ لوگ مساجد کی طرف، مدارس، مراکز، خانقاہوں کی طرف رجوع کریں، درس قرآن میں، درس حدیث میں، تعلیم میں، بیان میں، اور اچھے ماحول میں اٹھک بیٹھک ہو تو اس کی طرف ہو کہ سوسائٹی اچھی بن جائے، فضا اچھی بن جائے. اس مناسبت سے عقیدے کا اصلاح، اعمال اور اخلاق، ان تین چیزوں کی اصلاح یہ ضروری ہے. اور یہ اصلاح کرنے والے ہی علماء ہیں، اور ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے. تو ہم سب کو توجہ سے کام لینا چاہیے. جی اچھا، تو مفتی صاحب بس بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ ایک سوال ہے کہ اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے جب کوئی مشہور ہو جاتا ہے، چاہے سوشل میڈیا پر ہو، الیکٹرانک میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر، یا ان کے فالوور زیادہ ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. خاص طور پر علماء کی میں بات کرنا چاہوں گا، تو اس میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن ایک بات کر رہا ہوں، تو وہ پھر شادیوں کی طرف بڑھتے ہیں. تو کیا آپ نے صرف ایک شادی کی ہے یا زیادہ شادیاں ہیں اس کے علاوہ، یا زیادہ شادیوں کا ارادہ ہے آپ کا؟ اور میرا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ میں چار پر بات کرتا ہوں نا. جی جی. آسمان کتابیں چار ہے، مقرر فرشتے بھی چار ہے، نبی کے یار بھی چار ہے، موسم بھی چار ہے، سمتیں چار ہے، وضو کے فرائض چار ہے، جماعت میں مہینے لگانے بھی چار ہے، جہاد کے حروف بھی چار ہے، اور سمتیں چار ہے، لفظ اللہ کے حروف چار، لفظ محمد کے حروف چار، قرآن کے حروف چار، صدیق کے حروف چار، حق یار چار، حق یار چار، نبی کے یار بھی چار. تو یہ چار میں ایک جگہ پر بیان میں یہ کہہ رکھے سب نے کہنے کہ نبی کے یار بھی چار ہے، یہ بھی چار. تو ایک بابا اٹھے مجھ سے کہ یہ بھی کہو کہ شادیاں بھی چار. میں نے کہا کہ چلو مثنی ثلاثہ و رباع، شادیاں بھی چار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد میں صلاحیت رکھی ہیں، عدل سے کوئی کام لے سکتا ہے تو کرے، کوئی پابندی نہیں ہے. کسی کو کوئی دینا یا مجھے کوئی دینا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور بات شریعت کی ہے تو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے چاہیے. ہم شریعت کے پابند ہیں، مزاج کے پابند نہیں ہے، طبیعت کے پابند نہیں ہے، رسم اور رواج اور اپنے علاقے کی ثقافت کے پابند نہیں، پابند شریعت ہیں. ہم نے بعض لوگ کہ میرا طبیعت اس طرح ہے، میرا مزاج. اچھا تم طبیعت پر زندگی گزارتے، مزاج پر ہم مزاج کے پابند نہیں ہے، طبیعت کے. طبیعت ایک جگہ میں نے بیان کیا تو بیان اچھا کیا لیکن میری طبیعت کے خلاف کیا. میں نے کہا واٹ از مین آف دا طبیعت، یہ طبیعت کیا ہوتا ہے؟ خیرن کا بچہ. ہم شریعت کے پابند ہیں. میں تمہاری طبیعت کو دیکھوں گا تو پھر میں بیان کروں گا کس نے کہا ہے؟ میں لوگوں کو خوش کروں گا. میں نے کہا میں ناراض ہوں. میں نے کہا 100 ناراض ہے، تم 101 ہو گئے. ہم رب کو راضی کرنے والے بن جائے، مخلوق کی رضا، اور بعد میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. مفتی صاحب آخر میں 2 جملے مولانا صاحب، مولانا فضل مان صاحب. اصل میں انشاءاللہ العزیز اس وقت ہزاروں علماء کے امام ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات مدامت و دامت حیاتہم کو اللہ تعالیٰ عمر دراز نصیب فرمائے اور ہمیں دکھائے کہ اس ملک کے سربراہ بنے اور سکون اور راحت اطمینان کے ساتھ دین بھی ہو، تقوی بھی ہو، اور یہ اسلام بھی ہو، شریعت ہو، اور تمام مسائل کا حل وہ اسلامی نظام ہے. مفکر اسلام مفتی محمود صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جتنے ازم ہے، نیشنلزم، کمیونزم، سوشلزم، تمام ازم اسلامزم کے علاوہ تمام ازم باطل ہیں. تو ہم مسلمانوں کے لیے اسلامزم ضروری ہے. باقی ازموں سے فائدہ کچھ خیر نہیں ملے گا ہم سب کو. مفتی صاحب اس میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی شادیاں کتنی ہیں؟ یہ تو آپ نے بتا دیا، 1 ہے 2 ہے، یہ بتا دیجیے بس، بات ختم. جی کہ نہیں فی الحال تو ایک بیوی ہے اور باقی کے لیے جس ارادے ہیں ویکنسیز جو ہے خالی ہیں. اللہ جزاک اللہ.